شاہ صاحب، آپ لوگوں کا حق ہے، آئینی جمہوری حق ہے احتجاج کرنا، لیکن کسی ماہر معاشیات سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں۔ جب آپ لوگ اقتدار میں تھے آپ بھی یہی عذر پیش کرتے تھے کہ جب پیپلز پارٹی نے مہنگائی مقاوم مارچ کیا آپ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ پوری دنیا میں اس خطے میں مہنگائی ہے، تو یہ ان لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ تو آج بھی گراؤنڈ ریئلٹی سر یہی ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، تو آپ لوگوں کا مارچ پھر کس چیز کے خلاف ہے سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی ہے بے شک اور پوری دنیا میں ہے، اور اس کے انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں۔ ہم نے کل بھی یہ کہا تھا، ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، لیکن ان انٹرنیشنل فیکٹرز کے ساتھ ساتھ کچھ لوکل فیکٹرز بھی ہیں جنہوں نے مسئلے کو زیادہ گمبھیر بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ بر وقت فیصلے نہیں کریں گے، اگر یہ سیاسی طور پر ملک میں غیر یقینی صورتحال رہے گی تو وہ مسائل بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ صحیح فیصلے نہیں کریں گے اور آپ کا ڈالر جو ہے بڑھتا چلا جائے گا اور روپیہ گرتا چلا جائے گا تو وہ انٹرنیشنل فیکٹرز کے برعکس ہے۔ اگر اس ملک میں پیسہ چوری ہوتا رہے گا اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اپنی ذاتی تجوریاں بھر کے ملک کا سرمایہ باہر منتقل ہوتا رہے گا تو یہ انٹرنیشنل فیکٹر نہیں ہے، یہ پاکستان کے اندر چور بازاری ہے جس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ غیر ملکی قرضے لیتے رہیں گے اور ان قرضوں کو آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے اور ٹھیکے داروں کے ذریعے، کمشنوں کے ذریعے اپنی جیبوں میں منتقل کر دیں گے تو وہ انٹرنیشنل فیکٹر نہیں، وہ مقامی فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ابھی تو کچھ مل نہیں رہا نا شاہ صاحب، ابھی تو آئی ایم ایف سے پیسے نہیں ملے ہیں، کسی دوسرے ملک نے بھی ہمیں پیسے نہیں ملے، ابھی تو کہیں سے پیسے ملے بھی نہیں نا شاہ صاحب۔ کیوں نہیں ملے؟ اس لیے نہیں ملے کہ کیونکہ ابھی کچھ پرائر ایکشنز پورے نہیں ہوئے سر۔ تو پرائر ایکشن کس نے پورے کرنے ہیں؟ انہوں نے کرنے ہیں نا، اور ان پرائر ایکشن کو پورا کرنے سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا معیشت میں اور پاکستانیوں میں وہ طاقت ہے برداشت کرنے کی تو وہ کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ 18 دن کے اندر 84 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جائے اور 115 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھا دی جائے، 45% گیس کی قیمت بڑھا دی جائے، 10 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھا دی جائے؟ تو کیا اس سے آپ کی معیشت کا پہیہ چلے گا؟ کیا اس سے زراعت ترقی کرے گا؟ یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے۔ کیا یہ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں یا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ فرضی فگرز دیں، آپ فگر فجنگ کریں اور بجٹ ایسٹیمیٹس وہ دیں جو کہ ان ریئلسٹک ہوں، تو وہ کیسے قبول کریں گے؟ نہیں تو سر، اگر آئی ایم ایف کی بات نہیں سنتے، آئی ایم ایف کے پرائر ایکشنز پورے نہیں کرتے، آج جو آپ کہہ رہے ہیں موجودہ حکومت نے کرتے ہیں، یہ پرائزز نہیں بڑھتی تو سر پیسے نہیں ملیں گے، اور اگر پیسے نہیں ملیں گے تو آپ کے پاس تو اتنے ریمیٹنس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں پڑا کہ آپ جو ہے نا وہ خرچ کر سکیں۔ کب تک کریں گے؟ لانگ ٹرم کے لیے تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے سر۔ تو آپ نہیں سمجھتے اگر آپ لوگ بھی ان کی جگہ ہوتے تو سر آپ لوگوں کو بھی یہ کرنا پڑتا؟ جی نہیں، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ انہوں نے عجلت میں عدم اعتماد کر کے بیرونی اشاروں پر انہوں نے حکومت سنبھال لی، لیکن معیشت کو سنبھالنے کا ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا۔ وہاں سے چل پڑے بلاول صاحب مہنگائی مقاوم مارچ کرنے۔ اب بلاول خاموش کیوں ہے؟ اب وہ ان کو سام کیوں سونگ گیا ہے؟ اب مہنگائی کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ وہ ڈرامہ تھا، وہ ایک سیاسی پلیٹ فارم بنایا جا رہا تھا ہماری حکومت پر شب خون مارنے کا۔ دیکھیے، یہ سارے حقائق قوم جانتی ہے اور لوگ ان کا اصلی چہرہ پہچان گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے آنا تھا اپنے کیسز کو دفن کرنے کے لیے، جیسے کہ غلام دستگیر خان کہہ چکے ہیں، ہم اگر یہ نہ کرتے تو ہم جیلوں میں ہوتے، ہم نااہل ہو چکے ہوتے، ہم گھر بیٹھے ہوتے۔ خرم دستگیر نے کہا ہے، سنیں خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے فاشسٹ پلان تھے، آپ لوگوں کے یہ پلان تھے کہ پوری اپوزیشن کو ڈسکوالیفائی کرواتے، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ خوف تھا کہ جو حالات ہو گئے ہیں ملک کے، تو آپ لوگوں کو کسی عوام نے کوئی ایک ووٹ نہیں ڈالنا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ پلان کر چکے تھے ایک ادارے کے ساتھ مل کے کہ آپ لوگوں نے پوری اپوزیشن کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے،
اسی لیے انہوں نے یہ سارا پلان کیا. یہ خرم دستگیر صاحب نے کہا. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے, اور قوم اتنی سادہ نہیں ہے کہ ان کی لفاظی کو مان جائے گی. لوگ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. نیب کا ادارہ ہمارے تابع نہ تھا, نہ ہے, نہ کبھی تھا. عدالتیں آزاد ہیں. آپ نے آ کر, اس حکومت نے آ کر نیب کا ادارہ جو ہے وہ دفن کر دیا ہے. انہوں نے آ کے وہ دیوار کھڑی کی ہے. خوف ان کو تھا, ہمیں نہیں. اوپن اینڈ شٹ کیسز ان کے تھے جو ہمارے بنائے ہوئے نہیں تھے, ہمارے پیدا کردہ نہیں تھے. ان کو اپنا خوف کھایا جا رہا تھا, اور اس خوف سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ واردات کی ہے, اور قوم پہچان گئی ہے. اور اگر لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے تو لاکھوں کی تعداد میں جلسوں میں لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ اس گرمی کی شدت میں لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ عمران خان کو کیوں سن رہے ہیں؟ اس کا بیانیہ آج جو لوگوں پر غالب کیسے آ گیا ہے؟ سازشی بیانیہ آپ غالب تو لے آئے لوگوں پر, لیکن آپ کی عسکری قیادت دیکھیں نا کیا کہہ رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی بار بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں تمام سروسز چیف تھے, کسی نے اس بات کی جو ہے وہ تصدیق نہیں کی کہ سازش ہوئی ہے. آپ لوگوں نے سازش کا لفظ شامل کیا ہے. سن لیجئے نا, ہم بار بار اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ان کی میٹنگ ہی میں سیاسی مداخلت کا اعتراف کیا گیا تھا, اور اسی میٹنگ نے کہا تھا کہ ڈیمارش کیا جائے. ہم بھی بار بار وہی دہرا رہے ہیں. صحیح, لیکن سر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اس موجودہ جو حکومت ہے ان کا اس لیے پلان تھا کہ یہ آپ لوگوں کو سائٹ پر کرنا چاہتے تھے. اگر تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کرنی تھی سر ان کو ضرورت کیا تھی امریکہ کے سہارے کی؟ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی, عدم اعتماد لے کر آئے سر, نمبرز ان لوگوں نے پورے کیے سر. تو امریکہ کی سازش کا ان لوگوں کو کیا فائدہ ہونا تھا سر؟ کتنا معصومانہ تجزیہ کر رہی ہیں آپ. یہ سارے اکٹھے ہو گئے, کیسے ہوئے؟ یہ وہ لوگ جو 3.5 سال اسمبلیوں میں بیٹھ کر نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو کوستے رہے, ان پر تنقید کرتے رہے, ان کی لیجسلیشن پر مخالفت کرتے رہے, یہ یکدم کیسے اکٹھے ہو گئے؟ وہ لوگ جب فیٹف کی قانون سازی کی مخالفت کرتے رہے. میں حیران ہوں, آج اپنے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. کس منہ سے وزیر اعظم بلاول کو مبارک دے رہے ہیں جس نے واک آؤٹ کیا لیجسلیشن پر, جس نے مخالفت کی اس بل کی, ان کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ تو جھوٹ ہے نا. قوم جانتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ فریب ہے, اور لوگ اتنے معصوم نہیں ہیں. ان کے فریب میں کون آئے گا اب؟ لیکن سر آپ یہ تو اس چیز کو تو آپ ایڈمٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 3.5-4 سالوں میں جب آپ کی حکومت رہی ہے آپ لوگوں نے اقدامات کیے. صرف آپ لوگوں نے نہیں, عسکری قیادت نے, ظاہر ہے آپ لوگ ایک پیج پر تھے, سب نے مل کر اقدامات کیے. لیکن ابھی ایک بار پھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت منی لانڈرنگ جب تک ختم نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. تو سر اگر فیٹف آپ کو گرے لسٹ سے نکال رہا ہے, اس کا مطلب یہ سب کام رک گئے ہیں, یہ ابھی فی الحال یہ کام نہیں ہو رہے ہیں, اور آپ گرے لسٹ سے تب تک نکلے رہیں گے جب تک آپ ان چیزوں پر عمل درآمد کرتے رہیں گے. جب آپ کا یہ عمل درآمد ان تمام ایکشن پلان سے ہٹ گیا, آپ کو پھر گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے گا. لیکن ابھی فی الحال تو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ منی لانڈرنگ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. کنفیوز مت ہوئیے. گرے لسٹ اور چیز ہے, اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز اور ہیں. گرے لسٹ کا تعلق ہے منی لانڈرنگ کو چیک کرنا, اور منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے, اور جو کرتے رہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرنا. اور اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اقدامات اٹھائے, اور آج کے اب جو اجلاس ہوا ہے ابھی جرمنی میں, اس نے اعتراف کیا کہ جتنا ایکشن پلان تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے مکمل کر لیا. اور میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں جن اداروں نے مل کے ہمارے ساتھ کام کیا تھا. اب یہ کہتے ہیں جو پوری بارات میں نہیں تھے, یہ جناب بسیرا اپنے سر سجانا چاہتے ہیں, جن کا ذکر ہی نہیں تھا داستان میں, وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں.